وقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. رواه ابو داود. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز ساتھیوں، سورۃ الغافر جس کا دوسرا نام سورۃ المؤمن بھی ہے، اس سورت کی آیت نمبر 60 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب نے تم سے یہ کہا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے یا جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سے مانگنے کا حکم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو پکارنے کا حکم دیا کہ مجھ سے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی انکساری کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انتہائی مجبور ہو، واقعہ میں کوئی انتہائی مجبور ہو، پریشان ہو، تو وہ کیسے گڑ گڑاتے ہوئے، کیسے عاجزی انکساری کے ساتھ، کیسے جھکاؤ اختیار کرتے ہوئے، تذلل اختیار کرتے ہوئے، نرمی اختیار کرتے ہوئے فریاد کرتا ہے، مانگتا ہے، ایسے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا خفیہ، آہستہ آہستہ سے رب کو پکار کے مانگو، انہ لا یحب المعتدین، یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری لگے، مکروہ لگے، ناپسندیدہ لگے، ناگوار محسوس ہو، لیکن تم نے صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگنی ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ بات، جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعا کا حکم دیا اور خود سے دعا مانگنے کا حکم دیا۔ اب پڑھ جائیے پورا قرآن، سورۃ الفاتحہ کی بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ جائیے۔ اللہ نے پورے قرآن مجید میں کئی مقامات پر خود سے دعا مانگنے کا حکم دیا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا سنتا ہوں۔ میرے بندے تم سے مجھ سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، فرمایا جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تمہارے قریب ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ میں پکارنے والے کی، دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی اس بات کا حکم نہیں دیا کہ اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی پکارو، اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی دعائیں مانگو، اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی اپنا مشکل کشا، حاجت روا، گنج بخش، خزانے بخشنے والا، داتا و دستگیر بنا لو۔ کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا حکم نہیں دیا، اسی بات کا حکم دیا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، میں تمہاری دعا کو سنوں گا اور قبول کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی، اور ساتھ میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار محسوس ہو، کافروں کو یہ بات بری لگتی ہو، اس کا مطلب
کافر لوگ صرف ایک اللہ کے پکارنے کو پسند نہیں کرتے تھے، صرف ایک اللہ کے پکارنے کو، صرف ایک اللہ سے دعا مانگی جائے، اس بات کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ سے مانگنے پر انہیں اعتراض نہیں تھا، اللہ سے تو خود بھی مانگتے تھے، اللہ سے مانگنے پر نہیں، صرف اللہ سے مانگنے پر اعتراض تھا، صرف اللہ سے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جیسے وہ لوگ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم و اسماعیل سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کعبے کے اندر ان دونوں نبیوں کی، ان عظیم ہستیوں کی، ان اللہ کے پیاروں کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، ان کے بت بنائے ہوئے تھے اور بت بنا کر کعبے کے اندر سجا رکھے تھے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا آواز تھوڑا کم کر دیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ محبت کرتے تھے نا، اپنا تعلق کس سے جوڑتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو، تعلیمات توحید کو، درس توحید کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ ابراہیم ایک اللہ کو پکارنے والے حنیف تھے، یکسوئی اختیار کرنے والے تھے، مالک کے آگے جھکنے والے تھے، مالک کے آگے جولی پھیلانے والے تھے، لیکن یہ اس چیز کو فراموش کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بت تو ابراہیم کے سجا رکھے تھے، تعلق تو ابراہیم کے ساتھ جوڑتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے غافل تھے۔ اکیلے اللہ کی پکار انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، انہیں ناگوار لگتی تھی، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے پیاروں کی محبت میں کھوئے ہوئے ہیں تو صرف اللہ کو پکارنا ان کو برا لگتا ہے، اللہ کو بھی پکارو، اللہ کے پیاروں کو بھی پکارو۔ نہیں نہیں، اللہ نے قرآن مجید میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ غافر، سورۃ المؤمن اس کا دوسرا نام ہے، آیت نمبر 14، اللہ نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ صرف اللہ اکیلے کو پکارو، اپنی بندگی کو اللہ کے لیے، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اگرچہ کافروں کو ناگوار محسوس ہو، اگرچہ کافروں کو برا لگے، انہیں برا لگتا تھا۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء آیت نمبر 46 میں ارشاد فرمایا، 46 سورۃ الاسراء، اس کا دوسرا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور 17 نمبر کی سورت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ۔ فرمایا قرآن کا ذکر ہے، پیچھے پچھلی آیت میں قرآن مجید کا ذکر ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، قرآن مجید کا ذکر ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر بہت سے پردے ڈال دیے ہیں۔ اکنہ پردوں کو کہتے ہیں، کس بات سے؟ ان یفقہوہ، کہ یہ اسے سمجھ سکے، ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے بدکاریوں کی وجہ سے، ان کے ضد کی وجہ سے، ان کے انا کی وجہ سے، حق سے روح گردانی کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے اس بات سے کہ یہ اس قرآن کو سمجھ سکیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں پر بوجھ ڈال دیے۔ اب دیکھیں کانوں پر جب بوجھ ہوتا ہے، ڈانٹے ڈال دیا جائے، بوجھ ڈال دیا جائے، کانوں کو زور سے دبایا جائے، آواز نہیں آتی، آتی ہے؟ نہیں آتی، تو یہ قرآن کی آواز سن ہی نہیں پاتے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنے رب کو، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، قرآن سناتے ہوئے، قرآن سکھاتے ہوئے، قرآن سمجھاتے ہوئے، درس قرآن دیتے ہوئے اپنے رب کی توحید کا ذکر کرتے ہیں، اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، وحدہ کے لفظ ہیں، اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پیٹ پھیر کر نفرت سے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اکیلے اللہ کی توحید ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، قابل نفرت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید بیان کرنے کا حکم دیا، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ قوم کے لوگ اس دعوت توحید سے نفرت کرنے والے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ سورۃ الزمر 39 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 45، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔
وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب کبھی اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، وحدہ ہے، وقف کرتے ہیں تو وحدہ پڑھتے ہیں. اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے. جب قوم کو یہ کہا جائے کہ مشکل کشا ایک اللہ، حاجت روا ایک اللہ، غموں کا دور کرنے والا ایک اللہ، غموں کو ٹالنے والا ایک اللہ، بیماریوں سے شفا دینے والا ایک اللہ، مشکلات حل کرنے والا ایک اللہ، بلائیں ڈالنے والا ایک اللہ، تکلیفیں دور کرنے والا ایک اللہ، عزت دینے والا ایک اللہ، اولاد دینے والا ایک اللہ. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں. یہ سارے میرے رب کی صفات ہیں. میرا رب ہی مالک ہے، وہی داتا ہے، وہی گنج بخش ہے، وہی غوث العظم ہے، وہی فریادیں سننے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. جب توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا ہے، جب اکیلے اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان کے دل، اشمئز کے معنی ہوتے ہیں تنگ ہونا، منقبض ہونا، سکڑنا، سمٹنا، تنگ ہونا، نفرت سے دل بھرانا. اللہ فرماتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دلوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، پھڑک اٹھتے ہیں ان کے دل کہ بس اللہ 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 اللہ. طنز بھی کرتے ہیں بات لوگ کہ بس اللہ ہی کا ذکر ہے. مانتے ہیں ہم اللہ کے پیاروں کو، اور جو نہ مانے، نبی کو جو نہ مانے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کیا شک. لیکن نبی کی اطاعت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور ایمان کا حصہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی ہے، آپ کی سنت پر چلنا ہے. لیکن نبی خدا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، فریاد رسا نہیں، بیماریاں ٹالنے والے نہیں، عزت ذلت دینے والے نہیں. یہ سب کا سب اللہ مالک کے پاس ہے. اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اور اللہ ہی نے اپنے پیاروں کو عزت دی، اور اللہ ہی نے یہ تعلیم دی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں. یہ بات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی، تو یہ اللہ کا ذکر ان سے برداشت نہیں ہوتا. آگے اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مشکل کشا بنایا جائے، اوروں کا بھی تذکرہ کیا جائے، اوروں کا بھی ذکر کیا جائے، بہت خوش ہوتے ہیں. اذا ہم یستبشرون، چلو بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. دیکھو یار کیسے کمال کی بات کی، یہ دیکھو یہ خوش ہوتے ہیں پھر وہ. لیکن جب اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن اکیلے اللہ کا ذکر برداشت نہیں ہوتا. اور اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ شاید میں لفظ سورۃ الزمر میں اذا ذکر اللہ وحدہ، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 12 میں اس کی وضاحت موجود ہے. فرمایا ذالکم، جب جہنمی جہنم میں جل رہے ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے، ہمیں اس جہنم سے نکال، تو اللہ فرمائے گا تم اس سے نکل نہیں سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم. وجہ کیا ہے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا، اکیلے اللہ سے دعا مانگی جاتی تھی، تو تم اس کا انکار کرتے تھے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا، وَإِن يُشْرِكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارا جاتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پکار بھی پکاری جاتی، کسی اور سے بھی دعا مانگی جاتی، کسی اور کو بھی اپنا مشکل کشا، حاجت روا، فریاد رسا، داتا، گنجبخش، غوث اعظم اور یہ سب کچھ سمجھا جاتا، تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تم ایمان لاتے، پھر تم یقین کرتے کہ اب صحیح بات کی نا، اکیلے اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالحکم للہ العلی الکبیر، حکم اور فیصلہ اللہ بلند و بالا اکیلے ہی کے لیے ہے. اور اللہ کا یہ فیصلہ کہ تم جہنم میں رہو گے، جہنم سے نہیں نکلو گے. وجہ کیا ہے؟ اکیلے اللہ کی پکار برداشت نہیں ہوتی. آج بھی
معاشرے کی حالت ہے. آپ آزمانے کے لیے تجربہ کر کے دیکھیں. یا اللہ مدد کہیں لکھ دیں، اسٹیکر لگا دیں، لکھ دیں، پھر آپ دیکھیں زیادہ دیر نہیں لگے گی نیچے یا رسول اللہ مدد. وہ بھی کافی نہیں سمجھیں گے کچھ لوگ. یا علی مدد، وہ بھی کافی نہیں سمجھیں گے. یا غوث مدد، وہ بھی کافی. یا فلاں مدد. توحید برداشت نہیں ہوتی. اکیلے اللہ کی پکار برداشت نہیں ہوتی. توحید برداشت نہیں ہوتی. توحید کو فراموش کر چکے ہیں. جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو ایمان لاتے ہیں. یہ مثال ہے اس کی. اگر کوئی یا اللہ مدد کا نعرہ لگائے، اللہ اکبر کا نعرہ لگائے، تو لوگ اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ اکیلے اللہ کی وحدانیت کا ذکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق کہ اللہ سے مانگا جائے، اس حق کو اگر کوئی ادا کرتا ہو، صرف اللہ کو پکارتا ہو، تو ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ تو کافروں کی روش تھی، مسلمانوں کی یہ روش نہیں ہونی چاہیے تھی. مسلمانوں کو تو اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے تھی اور اکیلے اللہ ہی کو پکارنا چاہیے تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی دعائیں مانگتے ہیں، میں ان کے سامنے قرآن مجید کے 4 مقامات رکھوں گا. ان چاروں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، بلکہ تمام لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر آیت میں ایک سوال کیا ہے. سوال کیا ہے. اس سوال کے 2 جواب ہو سکتے ہیں. میں آیت پڑھ کے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. یہ سورہ انعام ہے، سورۃ الانعام، سورۃ نمبر 6، آیت نمبر 63 اور 64، آیت نمبر 63 64. ساتھ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سوال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. فرمایا بتاؤ، اللہ پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے پوچھئے اور ان سے کہیے کہ بتاؤ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، بتاؤ کون تمہیں نجات دیتا ہے. نجات تو سمجھتے ہو نا، نجات دینا، تکلیف سے چھڑانا. کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے ظلمات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. کب؟ جب تم اسے پکارتے ہو بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ، بڑے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سے پکارتے ہو تم اسے، تو کون تمہیں تکلیف سے نجات دیتا ہے؟ یہ اللہ کا سوال ہے. اب اس کا جواب ہماری قوم میں 2 قسم کے جواب ہیں. ایک الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک اللہ ہی، خشکی کی مصیبتوں سے بھی وہی نکالتا ہے اور تری دریاؤں کی، سمندروں کی مصیبت سے بھی وہی نکالتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت روا نہیں. اور کچھ وہ لوگ بھی ہیں ہمارے بھائی جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اس قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یا خواجہ غریب نواز چشتی پار لگا دے میری کشتی، یا باول حق بیڑا دھک، نعرہ لگاتے ہیں نا.
کہ بھئی اللہ بھی مشکلات سے نجات دیتا ہے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، سیدنا علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مشکل کشا ہیں، اور مشکل کشاؤں کی کیا کمی ہے؟ میوہ شاہ قبرستان کے اندر کتنے ہی مزار بنے ہوئے، سارے مشکل کشا ہیں، ان کے علاوہ ادھر ادھر جو بنے ہوئے یہ سب مشکل کشا ہیں، یہ سب دعائیں سنتے ہیں، یہ سب پوری کرتے ہیں، یہ ان کا جواب ہے۔ دونوں کا جواب آپ کے سامنے آ گیا۔ ایک ان لوگوں کا جواب، بات کو سمجھیں، ایک ان لوگوں کا جواب جو کہتے ہیں صرف اللہ۔ کون؟ صرف اللہ۔ خشکی کی مصیبت ہو یا تری کی مصیبت ہو، زمین کی مصیبت ہو یا دریاؤں سمندروں کی مصیبت ہو، صرف اللہ بچاتا ہے ان مصیبتوں سے، ان تکلیفوں کو صرف اللہ دور کرتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور دوسرے وہ لوگ جو کہتے ہیں فلاں بھی فلاں بھی فلاں، اللہ بھی اور اللہ ہی، یہ فرق ہے۔ کہتے ہیں اللہ ہی، کہتے ہیں اللہ بھی، اور فلاں 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 بھی۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ یہ سوال اللہ نے رکھا، پھر آگے خود جواب بیان فرمایا۔ اللہ کا جواب کیا ہے؟ میرا جواب، ان کا جواب، پھر اللہ کا جواب۔ جس کا جواب اللہ کے جواب کے مطابق ہوگا، جس کا عقیدہ اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگا، اس کا عقیدہ حق اور دوسرے کا عقیدہ یقیناً باطل ہوگا۔ سنیے اس سوال کا جواب، یقین نہ ہے قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، قرآن مجید کی آیت نمبر سورۃ الانعام کی 63-64 اللہ اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ یہ اللہ کا جواب ہے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے صرف اور صرف اللہ۔ آگے یہ نہیں فرمایا قُلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَعَلِيُّهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ، نہیں، صرف اور صرف کیا فرمایا؟ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے تمہاری اس مصیبت سے بھی، اور تمہارے ہر کرب سے، کرب، بے چینی، بے قراری، جب مصیبت میں ہو انسان، بلاؤں سے، تکلیفوں سے، ہر تکلیف سے تمہیں وہی نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو، تو میرے بھائیوں کون سا عقیدہ حق ثابت ہوتا ہے؟ جو کہتے ہیں صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ وقت کم ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال اور دوسری آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل اور آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی سوال ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ سوال ہے، اور یہ کس کا سوال ہے؟ مالک کا سوال ہے، اللہ کا سوال ہے، ہمارے خالق کا سوال، ہمارے معبود کا سوال ہے، اللہ کا سوال، میرا نہیں، اللہ کا سوال ہے۔ کہیں وہابیوں کی باتیں ہیں، اہل حدیث کی باتیں ہیں، غیر مقلدین کی باتیں ہیں، نہیں، ہم اپنی بات کرنے والے ہیں ہی نہیں، نہ ان کو مانتے ہیں جو اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم تو اللہ کی بات کرتے ہیں یا رسول کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مانتے بھی ہیں تو اللہ کی مانتے ہیں یا رسول کی مانتے، اور اگر رسول سے کچھ نہ ملے، اللہ سے کچھ نہ ملے کسی مسئلے کے بارے میں، تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مانتے ہیں۔ کن کی مانتے ہیں؟ صحابہ کی۔ اپنی بات کرنے والوں میں سے ہم ہیں ہی نہیں، ہم نے یہ سیکھا ہی نہیں، ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا، ہمیں یہ تعلیم ہی نہیں ملی۔ الحمدللہ ہمیں جو تعلیم ملی وہ کیا ہے؟ رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رب نے سوال کیا، امن یجیب المضطر، مضطر کس کو کہتے ہیں؟ جو اضطراری کیفیت میں ہو، پریشانی میں ہو، بے چینی میں ہو، تکلیف میں ہو، شدت کی مصیبت میں ہو۔ بتاؤ امن یجیب، کون جواب دیتا ہے؟ کون دعا قبول کرتا ہے؟ بے قرار کی، مشکل میں پھنسے کی، عاجز لاچار کی، درماندہ کی دعا کون قبول کرتا ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، تو اس کی پکار، اس کی تکلیف، اس کی پکار سن کر، قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس نے زمین میں تمہیں خلفاء بتایا، بتاؤ کون ہے؟ اس سوال کی بھی دو جواب ہیں، ایک ہمارا
کہ صرف اللہ، ایک ان کا اللہ بھی، رسول اللہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی بھی رضی اللہ تعالی عنہ، اولیاء کرام بھی رحمہم اللہ. لیکن اللہ کا جواب کیا ہے؟ کون سا جواب حق ہوگا؟ یقیناً وہی جو اللہ نے بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن پہ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. یہ دوسرا سوال کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو تمہاری دعاؤں کو سن سکتا ہو؟ کیا پڑھتے ہیں ہم مسلمان؟ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کیا ہے ہمارا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ. تو جب اللہ نے یہ سوال سامنے رکھا امن یجیب المضطر اذا دعاء ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. بتاؤ کون ہے جو بے چین بے قرار مصیبت زدہ کی فریاد کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور زمین میں تمہیں اسے خلیفہ بنایا؟ بتاؤ کون ہے؟ اللہ آگے دوسرا سوال رکھتا ہے، سوالیہ جملہ ہے، حمزہ استفہام کا ہے. پہلی کلاس پڑھنے والا بھی جانتا ہے، مدرسے کی عربی کلاس، پہلی کلاس عربی زبان کی، دینی مدارس کی پہلی کلاس پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ حمزہ استفہام کا سوالیہ جملہ ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ کیا؟ بے قرار کی فریاد سن سکے، تکلیف دور کر سکے، مصیبت دور کر سکے. آپ ہی جواب دیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ اس کا کوئی جواب ہے؟ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بھی کہتے ہیں ہاں اور بھی ہیں فلاں 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 فلاں. نہیں میرے بھائی، کوئی نہیں. الہ مع اللہ. مسلمان کا جواب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور افسوس کی بات تو یہ ہے ہم اور آپ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اکیلے بھی پڑھتے ہیں، مل جل کے چیختے چلاتے پوری مسجد میں ہنگامہ برپا کرتے بھی پڑھتے ہیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ. حالانکہ ذکر کا یہ طریقہ میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن معنی ہی نہیں آتا. لیکن معنی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا زبان، وہی اقبال کی بات کہ زبان سے کہتے ہیں بس لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں آتا. اگر لا الہ الا اللہ کا معنی آتا نا تو کہتے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی فریاد پوری کرنے والا نہیں. اللہ آگے فرماتا ہے قلیلا ما تذکرون. تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. جب اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں تو کیوں تم اتنے سارے خداؤں کو مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تم نے کیوں اپنے اتنے مشکل کشا، اپنے اتنے حاجت روا بنا لیے؟ بس ایک اللہ ہی حاجت روا ہے. یہ دو مقام ہوئے اور دو سوال، اور دونوں کے جواب اللہ کی طرف سے. تیسرا سوال آپ کے سامنے رکھوں گا سورۃ الانعام ہی کی آیت نمبر 40 اور 41، 40 اور 41. اللہ فرماتا ہے قل، اے نبی آپ ان کو سمجھائیے، ان سے کہیے ارأیتکم ان اتتکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین. یہ سوال ہے اللہ کا. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے، شدت کی بہت بڑی مصیبت آ جائے، یا قیامت ہی آ جائے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو تم غیر اللہ کو پکارو گے. غیر اللہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے گا. غیر اللہ کا مطلب آسان الفاظ میں غیر مسلم کا مطلب ہے. غیر مسلم کون ہے؟ جو مسلم نہیں ہے. جو مسلم نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے. تو غیر اللہ کون ہے؟ جو اللہ نہیں ہے. بھلے وہ اللہ کا پیارا ہے لیکن اللہ نہیں ہے. ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہماری محبت کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کی محبت نہ ہو تو وہ مومن بھی نہیں. لیکن ہم اس محبت کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم میں سے کوئی بھی یہ کہنے کے لیے مر جائے گا، کٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ محمد اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہے گا؟ نہیں کہے گا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، فخر کائنات، جب وہی اللہ نہیں تو پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کس شمار میں؟ میرے نبی کے بعد وہ کس شمار میں ہیں؟ ان کی کوئی گنتی نہیں، ان کا کوئی شمار نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ نہیں. اللہ کے علاوہ غیر اللہ اغیر اللہ تدعون، کیا تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ ایک ہمارا جواب ہے، ایک ان کا جواب ہے. ہمارا جواب کیا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے.
ہم اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھیں گے، بس ایک اللہ کو پکاریں گے۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں؟ ابھی اللہ کو بھی پکاریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکاریں گے، مولا علی رضی اللہ عنہ کو پکاریں گے، فلاں کو اور فلاں کو بھی پکاریں گے۔ تو پھر سنیے اگلی آیت میں اللہ نے جواب بھی دیا ہے، پھر دیکھیے، میچ کیجئے، تقابل کیجئے، موازنہ کیجئے کہ کس کا جواب، کس قوم کا جواب اللہ کے تعلیم کے مطابق ہے، اللہ کے سکھائے ہوئے جواب کے مطابق ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بل ایاہ تدعون، بلکہ تم صرف اور صرف اسی کو پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ، پھر جس مقصد کے لیے تم پکارو گے اللہ تمہاری وہ تکلیف دور بھی کر دے گا انشاء، اگر اللہ نے چاہا، وتنسون ما تشرکون، اس وقت اس موقع پر تم اپنے شرک کو بھول جاؤ گے، صرف اللہ کو۔ اور آخری آیت اور آخری جواب، آخری سوال و جواب، سورۃ الاحقاف 26ویں پارے میں، سورۃ نمبر 46 ہے، آیت نمبر 4، اللہ فرماتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ سوال کیا ہے اللہ کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہیے، کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کی اولین ذمہ داری توحید سمجھانا ہوتا تھا، اولین ذمہ داری۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی دعوت لا الہ الا اللہ تھی۔ آج ہم دعوت توحید کو فراموش کر بیٹھے، قوم شرک میں لتڑی جا رہی ہے اور ہمیں دعوت توحید کی فکر نہیں۔ دنیا جہاں کی باتیں ہوتی ہیں، توحید کی دعوت بیان نہیں ہوتی۔ توحید کی دعوت سب سے پہلے، توحید سب سے پہلے، باقی سب کچھ بعد میں، پہلے توحید۔ چونکہ توحید ہوگا تو آخرت میں نجات ہوگی، توحید نہیں تو آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ میری اور آپ کی، ہم سب کی نجات اسی میں کہ ہم توحید ماننے والے، توحید سمجھنے والے اور توحید سمجھانے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، رب کریم قرآن میں اپنے نبی سے کہتے ہیں، نبی سے بار بار اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی کا مرکزی کام، بنیادی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سب سے ہٹا کر اللہ کے در پر لے آئے۔ فرمایا نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ارأیتم، اچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم جن جن کو بھی پکارتے ہو، ارونی دکھاؤ مجھے، ارونی مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں سے کون سی چیز پیدا کی ہے؟ مطلب زمین میں دریا ہیں، سمندر ہیں، چشمے ہیں، درخت ہیں، پھول ہیں، پودے ہیں، سبزیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، بہت ساری چیزیں، سب میں گنوا نہیں سکتا، شیر ہے، جانوروں میں ہیں، وحشی درندے ہیں، پرندے، سب زمین میں ہیں۔ بتاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض، زمین میں سے انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کوئی چیز خالق ہیں کسی چیز کے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پوری کائنات کا اور انبیاء علیہ السلام کا خالق بھی صرف اور صرف اللہ۔ خالق تو نہیں مانتے اب تک یہ لوگ بھی جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ بھی خالق نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے۔ تو فرمایا بتاؤ انہوں نے، اچھا زمین میں نہیں مل رہی تو پھر دیکھو ام لہم شرک فی السماوات، شاید آسمان کے بنانے میں ان کا کوئی کردار ہو، ان کی کوئی پارٹنرشپ ہو، اللہ کے ساتھ پارٹنر بنے ہو۔ شراکت پارٹنر ہی ہوتا ہے نا، اللہ کے ساتھ انہوں نے مدد کی ہو، اللہ کی کمک کی ہو، اللہ کی ہیلپ کی ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ زمین ہو نہیں تو آسمان میں کچھ بنایا ہوگا، چاند، سورج، ستارے، سیارے، بادل، کچھ تو بنایا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ هل من خالق غیر اللہ، قرآن میں دوسری جگہ پہ اللہ پوچھتا ہے بتاؤ کوئی اللہ کے علاوہ خالق ہے؟ مومن کا جواب تو یہی ہے کہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ تو زمین و آسمان سے جب انہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تو کیوں پکارتے ہو ان کو؟ اس آیت سے کیا تعلیم ملتی ہے؟ پکارو اس ذات کو کہ جو صرف وہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو خالق ہے اس کو پکارو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، خود ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اچھا تو پھر لے آؤ پچھلی کتابوں میں سے کوئی کتاب
یا اللہ نے جو کتابیں نازل کی ان میں یہ تعلیم ہو کہ اللہ کو بھی پکارو، اللہ کے پیاروں کو بھی پکارو، اللہ کو بھی پکارو، رسولوں کو بھی پکارو، اللہ کو بھی پکارو، اولیاء کرام کو بھی پکارو، اللہ کو بھی مشکل کشا سمجھو، اولیاء کو بھی مشکل کشا سمجھو، نبی کو بھی مشکل لاؤ، کوئی کتاب لاؤ، ہے تمہارے پاس کوئی کتاب؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے اللہ نے بہت سی کتابیں نازل کی جن میں مشہور تورات، زبور، انجیل، ان میں کوئی ایسی تعلیم ہو، حالانکہ وہ بدل چکی تھی، رد و بدل تبدیلی ہو چکی تھی ان میں، لیکن تبدیلی کے باوجود بھی وہ بدبخت بھی اس بات کو نہیں بدل سکے تھے۔ تبھی تو اللہ نے چیلنج دیا کہ نبی ان سے کہیے لاؤ کوئی کتاب جس میں یہ بات، یا کوئی علمی آثار ہو، علمی آثار جیسے نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، ایسے ان انبیاء کے فرامین میں سے کوئی تعلیم لاؤ، نہیں لا سکتے، کبھی بھی نہیں لا سکتے، لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو میرے بھائیوں، ان چار مقامات سے یہ ثابت ہوا کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، صرف اللہ ہی بیماریاں دور کرنے والا، عزتیں دینے والا، دولت دینے والا، مال دینے والا، فقر و فاقے دور کرنے والا ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی خزانے بخشنے والا گنج بخش ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مالک ہے، اور اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی غوث العظم یعنی فریادیں پوری کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، نہ دوسرا، نہ تیسرا، نہ چوتھا، صرف ایک اللہ ہے۔ اور پورے قرآن کو پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے ہر جگہ خود سے مانگنے کا حکم دیا، کسی ایک جگہ بھی نہیں یہ فرمایا کہ مجھ سے بھی مانگو، مجھ سے بھی دعائیں کرو، میرے پیاروں سے بھی دعا کرو۔ نہیں میرے بھائیوں، تمام انبیاء کی دعا پڑھیں، دعائیں پڑھیں مختلف انبیاء علیہ السلام کی، سب صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔